بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، اور وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کی عظمت کا ذکر رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا فرمایا ہے، اور جن کے ایمان کو ایمان والوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا گیا، اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی روشنی حاصل کرو گے ہدایت کا نور پا جاؤ گے۔ ناظرین محترم، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے جب مشرکین کفار ان پر اعتراض کرتے تو ان کے اعتراضات کا جواب خود انبیاء کرام عطا فرماتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں اور امام الانبیاء کی شان دیکھیں کہ جب رب کائنات قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام پر ہمارے کریم آقا علیہ السلام پر اعتراضات ہوئے تو فرمایا حبیب آپ خاموش رہیں، ان اعتراضات کا جواب خود رب کائنات عطا فرمائے گا۔ پھر اس کا نور رب کائنات نے صحابہ کرام کو بھی عطا کیا کہ اعتراض صحابہ کرام پہ ہوتا تو جواب نہ صحابہ دیتے نہ مصطفیٰ کریم عطا فرماتے، بلکہ جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے ان اعتراضات کا جواب عطا فرماتے۔ مثال کے طور پر یہ ماہ نور جو ہے آپ کو علم ہے، اس کی نسبت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو جب آپ غلاموں کو آزاد کروا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، جس طرح سیدنا بلال حبشی کو آپ نے آزاد کروایا تو لوگوں نے کہا کوئی پرانا معاملہ ہوگا، کوئی پرانا احسان ہوگا جس کا بدلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتار رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی دربار مصطفیٰ میں پہنچی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتراض میرے ابو بکر پر ہوا ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا مولا عطا کرے گا۔ پھر جبریل امین قرآن لے کے آئے اور عرض کی کہ پیارے آقا رب نے یہ جواب عطا کیا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر جو بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ہم انہی عظیم اصحاب کے ذکر کے لیے شامل ہیں، حاضر ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو ذکر جمیل جاری ہے وہ عظیم صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کی بابت میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ایمان اوج ثریا پر بھی ہوتا تو سلمان جیسے لوگ اسے حاصل کر لیتے، جن کی بابت میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ میرا سلمان ان 4 افراد میں شامل ہے کہ جن کی خود جنت بھی طالب نظر آتی ہے، اور کریم آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ایسے انسان کی زیارت کرو کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے تو فرمایا میرے سلمان فارسی کو دیکھ لو۔ پھر کریم آقا نے آپ کی عظمت کا ذکر کر کے فرمایا سلمان عالم لا یدرک، فرمایا کہ سلمان جیسا کوئی عالم نہیں ہے، اور اسی کا ذکر مولا کائنات نے فرمایا تھا، فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا، فرمایا پہلے انبیاء کا علم بھی ان کے پاس ہے اور امام الانبیاء کا علم بھی ان کے پاس ہے، فرمایا ان کے علم کی وہ گہرائی ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں شامل ہے، ہمارے گھر والوں میں شامل ہے، انہی کا ذکر جمیل جاری ہے، اور یہ ذکر کئی نشستوں میں الحمدللہ قبلہ انتہائی محترم ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور الحمدللہ اس پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ذکر جمیل ہمیں سنایا ہے، اور پھر آپ غزوہ خندق تک پہنچے تھے
کہ سرکار دو عالم نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی باندھے ہوئے تھے، اور امام الانبیاء نے پھر وہ جو واقعہ رونما ہوا اور پھر وہ جو نور نکلا تو یہاں تک آپ پہنچے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حدیبیہ کے ساتھ کریم آقا کی مائی سنگت تھی، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر دیگر غزوات میں چاہتا ہوں یہ ذکر جمیل آگے آپ اپنے ناظرین کو سنائیں تاکہ سلمان فارسی کا حسین ذکر جو ہے اس سے ہمارے قلوب منور ہوں۔ بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزارش کی گئی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جی جنہیں شرف صحابیت حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا تواتر بھی حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ انہیں مواقع میسر آئے بے شک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کا انہوں نے بڑی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جی آپ سے اکتساب کیا، اور اس شخصیت کو گویا کہ اپنے وجود میں اپنے حسن کمال اوصاف اور رعنائیوں کے ساتھ اتار لیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اور حاضر باش لوگوں میں سے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ جی غزوہ خندق میں ان کا کردار بہت کھل کر سامنے آیا۔ اس سے پہلے یہ غلامی کی وجہ سے غزوات میں شریک نہ ہو سکے، احد و بدر میں۔ احد و بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جی پھر جیسے ہی یہ اسلام لائے، اسلام تو یہ لے آئے تھے، جیسے ہی ہجرت ہوئی اور جیسے ہی انہیں آزادی نصیب ہوئی تو پھر یہ گویا کہ سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ کیا کہنے، اصحاب صفہ کے ساتھ یہ حضور سے اکتساب فیض کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں انہیں باریاب ہونے کا بہت موقع ملتا، اور انہوں نے بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ غزوہ خندق کے بعد حدیبیہ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں۔ حضرت سلمان فارسی اس میں شریک ہوئے۔ یہ وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا مجدہ نصیب ہوا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ وہ مبارک لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ اس درخت کے نیچے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، جی وہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال مبارک ترشوائے تو یہ سعادت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت دیکھیں کہ یہ وہی عروہ بن مسعود ثقفی انہی منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، اور انہوں نے جا کر قریش کو کہا تھا کہ میں عرب و عجم کے سرداروں اور بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، اللہ اکبر، کیسر و کسریٰ کے میں نے دربار دیکھے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن جو وابستگی، جو محبت، جو ادب اور نیاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کیا کہنے، بادشاہوں کا ایک، وہ کہتے ہیں نا جادو جو سر چڑھ کے بولے، جی ہاں، بادشاہوں اغیار محبت رسول کی بات کر رہے ہیں۔ بادشاہوں کا ایک جلال ہوتا ہے، ایک مصنوعی ماحول ہے دربار کے رعب کا، لوگ مصلحتاً یا عادتاً یا کسی بھی وجہ سے وہاں پہ چپ ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ان کی شخصیتوں سے محبت کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی یہ جو رسومات شہنشاہی ہیں ان کا کوئی التزام تو نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو جمال اور جلال ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ بے شک، شخصیت میں جو محبت، حلاوت اور رعب ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ ایک رسول کی شخصیت ہے نا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس پانی کے قطروں کے لیے سبقت لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک ترشواتے ہیں تو اس کے ایک ایک جز کے لیے ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو میسر آئے، اور اپنے لیے وہ اسے حرز جاں سمجھتے ہیں، اور جن کو بھی یہ نعمت میسر آئی انہوں نے اس کو بہت شوق کے ساتھ رکھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے جس کے پاس یہ نعمت ہوئی انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ اسے دفن کیا جائے اور ہمارے ہونٹ پر اس کو زبان مبارک کے ساتھ یہ منہ مبارک رکھے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ہر جز کو
وہ رسالت کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. اور بلکہ دیکھیں کہ پروفیسر صاحب یہ بھی بات میں نے پڑھی کہ صرف یہی نہیں کہ بلکہ یہاں تک جملے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں کہ نہیں، اور اگر ہماری کامیابی ہوئی، نجات ہوئی تو سرکار دو عالم کے منہ مبارک کے صدقے ہوگی. جی ہاں بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو وہ بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں. بے شک. بیعت رضوان کے بعد جی ابو سفیان جو ہے وہ کسی معاملے میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. جی بیعت کے بعد مختلف قسم کے واقعات آئے. اگر ہم تاریخی واقعات کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت اس کے لیے وقت درکار ہوگا. صحیح. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خود جو قریش مکہ تھے انہوں نے چاہا کہ ہم اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں. جی کیونکہ وقتی طور پر تو یہ نظر آ رہا تھا نا کہ شاید مسلمان دب کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت جو دیکھ رہی تھی وہ حضور کی نظر ہے. پھر جب اس کے اثرات محسوس صورت میں سامنے آنے شروع ہوئے اور یہ فتح مبین کی صورت میں یہ معاہدہ جسے کہ کفار بظاہر اپنی وہ فتح سمجھ رہے ہوں گے، لیکن وہ بیعت، وہ جذبہ جان نثاری وہ مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوا. اور جو ایک جنگ بندی ہو گئی، اسی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھی فتح کر لیا. اور خیبر کی فتح میں بھی حضرت سلمان فارسی کا بڑا اہم رول رہا. اور وہاں کے لوگوں سے جو معاہدہ ہوا اس کے جو لوگ گواہ تھے اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط بھی اس صلح نامہ پر تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ آپ ہر معاملے میں بہت پیش جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوئے اور اس کے معاہدے کے نتائج مسلمانوں کے حق میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو اب کفار یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم اس معاہدے سے جان چھڑا لیں. جی تو ابو سفیان کسی ایسے مرحلے کے لیے گفت و شنید کے لیے وہ مدینہ منورہ میں آیا. جی تو ایک جگہ سے جب وہ گزرا تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ قریش کا سردار ہے اور یہ وہ لوگ ہیں. حضرت سلمان بھی غلامی سے آزاد ہوئے، بلال بھی غلامی سے آزاد ہوئے، صہیب رومی بھی ترک وطن کر کے اور کن اذیت ناک مرحلوں سے گزر کر اسلام کی آغوش میں آئے. جی کیا خوبصورت کسی نے بات کی ہے کہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، کیا کہنے، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیست. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ یہ دیکھیے نیرنگی تقدیر ہے جی کہ وہ حبش سے آئے اور یہ فارس سے آئے، وہ بصرہ کے ہیں، یہ روم کے ہیں، اور انہیں کتنی بڑی سعادتیں حاصل ہوئیں. بے شک. اور ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنے والا تھا وہ ابو جہل ہو گیا. یہ نیرنگی تقدیر ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا نہیں فرمائی اور اس پر انا کا غلبہ ہو گیا. تو انہوں نے جو ابو سفیان کو دیکھا تو یہ قبلہ پروفیسر کیونکہ وقفہ حائل ہے اور کیا جملہ آپ نے کہا اور پھر دربار مصطفیٰ سے پھر کیا مہر آپ کو ملی، اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ذکر حسین جاری ہے رازدان مصطفیٰ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ لوگوں بسا اوقات بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک مکھی ہی کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. سائل نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مکھی کے ذریعے کیسے بندہ جنت میں چلا گیا اور مکھی کے ذریعے کیسے جہنم رسید ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ادوار میں دو شخص جا رہے تھے اور ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بت پرست لوگ بیٹھے تھے، اور یہ دو شخص تھے جن کا گزر ہوا بت پرستوں کے پاس سے. تو وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے جب تک ہمارے بت پر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائیں. ان میں ایک شخص کہنے لگا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جی چڑھاوا چڑھائیں، چاہے ایک مکھی آپ بھیڑ کر دیں، چڑھاوا ضروری ہے. تو اس نے ایک مکھی پکڑی جناب، اس کو چڑھاوے پہ چڑھا دیا اور اپنی جان کی خلاصی پائی تاکہ میں ان سے بچ جاؤں. انہیں چھوڑ دیا.
لیکن سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بظاہر تو وہ چھوٹ گیا لیکن وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے شخص سے کہا گیا کہ تم بھی کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، چاہے مکھی چڑھا دو، تو وہ کہنے لگا جی مکھی کا چڑھاوا اور بت کے اوپر، یہ تو شرک ہے، کفر ہے، میں ایسا نہیں کرنے والا۔ تو لوگوں نے اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ تو سلمان فارسی نے فرمایا بظاہراً وہ قتل ہو گیا لیکن رب نے اس مکھی کے ذریعے اسے جنت عطا فرما دی۔ جناب پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ وہاں سے گزر ہوا ابو سفیان کا، مدینہ پاک میں آئے۔ جی بسم اللہ۔ جی ہاں، تو یہ تینوں حضرات وہاں پہ موجود تھے، حضرت سلمان فارسی، جی حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے دیکھا تو اسے دیکھ کر ذرا جلال کا اظہار کیا صحیح۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ دشمن خدا ابھی تک زندہ ہے، اللہ اسے تو کیفر کردار تک پہنچ جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے جی یہ بات سن رہے تھے، تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ قریش کا سردار ہے، آپ کو اس طرح سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے مسالے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا موقف اپنی جگہ پر درست موقف ہے بے شک۔ کہ یہ ایک سردار ہے اور ایک آنے والے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یہ کسی مکالمے کے لیے آیا ہے۔ جی تو کوئی شخص بھی کسی مکالمے کے لیے مسلمان حدود میں آئے تو اس کی حفاظت اور صیانت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ نہ کہ اس کی تحقیر کی جائے۔ انہوں نے اس اسلامی اصول کا اظہار کیا اور یہ اپنی جگہ پر ایک درست اسلامی اصول ہے۔ جو ان کا اظہار تھا وہ ایک بے ساختہ اظہار تھا، اللہ کیونکہ جیسے ہی اسے دیکھا جی تو اس کی ایک پوری جو ہے وہ تاریخ نظر آئی، اللہ اکبر۔ کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ایک زیادتیوں کی اور تکلیفوں کی اور یورشوں کی ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے بہت بڑی۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ لوگ قدرے دبنا جی شروع ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قدر سخت لہجے میں بات تو کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی عادت مبارکہ میں بھی یہ احتساب نفس جو ہے نا، کیا کہنے، اس کا بہت زیادہ عنصر ہے اور عادت مبارکہ ہے۔ بے شک۔ تو یہ دیکھیے کہ انہیں یہ ایک احساس تھا جی کہ انہوں نے پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تصدیق کی۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ نے کہیں ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس مقام پر ہیں، جی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس گہرائی سے اور کس باریکی سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جو کہ پھر طریقت سے بہت سارے معاملات میں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی اخذ فیض کیا جی اور اس روحانی روایت کو وہ لے کر آگے چلے۔ بلال حبشی وہ ہیں جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ ہیں، انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آپ نے شروع میں کلمات مبارکہ قرآن پاک کے تلاوت کیے، اس کا وہی پس منظر ہے نا بے شک بے شک۔ کہ حضرت بلال حبشی کو انہوں نے آزاد کر دیا تو کفار نے کہا کہ ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، جی یہ تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر کیا ان کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا سَوْفَ یردا، بے شک بے اس کے دونوں اہتمامات ہیں جی کہ اللہ اپنی رضامندی سے انہیں خرسند کرے گا، بے شک یعنی جو جنت میں جزا دی جائے گی انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہے، بے شک۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان یہ مقام کی تمانیت کی طرف ایک اس میں دونوں چیزیں بہت ہیں، رضی بڑا اللہ عنہ اشارہ و ہے، رضوا عنہ۔ بہت بڑا اشارہ ہے، واہ واہ۔ اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، رحمت حق بہانہ جوید بہانہ بھی جوید، بے شک۔ بندہ آسانی سے راضی نہیں ہوتا، جی فوراً کہہ دیتا ہے، فوراً کفران نعمت کر دیتا ہے جی کہ میں نے تو کبھی اچھا وقت دیکھا ہی نہیں،
تو ابو بکر صدیق کے کردار پہ یہ گواہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور نص قرآنی جو ہے وہ ان کے مقام کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس راہ سلوک میں جتنے بھی مقامات ہیں، مقام رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی مقام رضا پہ استقامت کی گواہی خود پاک پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لیکن تربیت کا ایک آپ دیکھیں یہ مقام کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو اس میں اللہ ناراض ہے۔ ابو بکر صدیق فوراً حضور سے اجازت لے کر آئے اور کہا کہ میرے بھائیو، میں نے تم سے ایک بات کہہ دی اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ اللہ معذرت طلب کرتے ہیں ابو بکر صدیق بلال حبشی سے معذرت طلب کر رہے ہیں جن کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا، صہیب رومی سے معذرت طلب کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی سے معذرت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی آزادی میں بھی سارے صحابہ کرام کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا نا۔ بے شک۔ اسی طرح صہیب رومی جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائے، مکہ میں تجارت کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بہت سے معاملات ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی وہ ان سے معذرت طلب کر رہے ہیں، اور پھر ان صحابہ کرام پر بھی قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کو بالکل بھی محسوس نہیں کیا، اور آپ بالکل اس کا اندیشہ نہ فرمائیں اور کوئی رنج نہ کریں، ہم نے آپ کی بات کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، اور انہوں نے ایک اجتماعی جو مصلحت ہے مسلمانوں کی، اس خلوص کے پیش نظر ہم کو جو ہے یہ بروقت کہا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں، اور ان کے دل میں بھی کوئی اس نصیحت کا ملال نہیں آیا۔ آج اسی چیز کو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی آپ یہ بات دیکھیں کہ انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بالکل برا نہیں محسوس کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی تربیت کی کس کمال پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے انہیں کہا کہ ان کی یہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، اور وہ فوراً بلا تکلف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اس کی کسی ہم اس کی کیا وضاحت کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلم مقام ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی انا کو اپنا رستے میں حائل نہیں کرتے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی چیزیں ہیں جس میں بہت یہ دیکھیں کہ تاجدار صداقت وہ ہستی ہیں، کم از کم میرا 32 آیات قرآن کی آپ کی شان میں، کوئی 300 سے زائد حدیث مبارکہ آپ کی شان میں، یعنی عظمتوں کے وہ تاج ہیں، لیکن اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود آپ معذرت کر رہے ہیں۔ اللہ معذرت کر رہے ہیں، اور مقام صدیقیت پر جو ان کا مقام ہے وہ کسے میسر آیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی ان کے عجز کا کیا عالم ہے، اور خود ان کے عجز کے اگر واقعات بیان کیے جائیں تو وہ ایک علیحدہ عنوان ہے گفتگو کا، تو وہ بلا تکلف کہے اور انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی رنجش نہیں ہے، آپ نے تو ہماری خیر خواہی کی بات کی، اور ہمیں آپ نے ایک نصیحت کی، اور امت کی ایک اجتماعی مصلحت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ بڑے لوگوں جو ہے وہ چھوٹوں کے اوپر شفقت رکھیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی نصیحت کا برا نہ مانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ کس طرح آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کس گہرائی سے اور باریکی سے عمل کرتے ہیں۔ پھر انہی اثناء میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے کہا نا کہ حدیبیہ کے بعد ایک سازگار ماحول مسلمانوں کو میسر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوبات گرامی اس دور کے بہت سے ملتے ہیں، بہت سے تو اب ریکارڈ پر بھی آ چکے ہیں، ان کی عبارتیں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا ایران کو ایک گرامی نامہ لکھا، اور خسرو پرویز جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کی بدبختی کہ اس نے اس گرامی نامے کا کوئی بھرپور طریقے سے استقبال نہیں کیا، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ گرامی نامہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، اسے پڑھ کر سنایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے، مقدم کر دیا، اور پھر اس نے گرامی نامہ کو پھاڑ دیا جی، اور یہ جسارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ فرمایا تھا نا کہ یہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 14 ٹکڑے اس نے کیے، تو 14 جو بادشاہ تھے ان کے بعد سلطنت بھی ختم ہو گئی، اور وہ بھی پھر پے در پے تبدیل ہوئے۔ پہلے تو وہ 1500 سال سے آل ساسان کی بادشاہت چلی آ رہی تھی نا، آل ساسان کی بھی ایک تاریخ ہے،
اور وہ بھی ایک پندار کے حامل لوگ تھے اور کہتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کی اولاد ہیں جی۔ اور ایرانی ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتے تھے، اور آل ساسان کے علاوہ وہ کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بناتے تھے۔ صحیح۔ آل ساسان کو ایک گویا کہ وہاں پہ ایک تقدس کا درجہ حاصل تھا، تو انہیں گویا کہ پندار خدائی ہو گیا تھا۔ جی۔ ایک انسان کو جب پندار خدائی ہو جائے تو پھر یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ تو اسی غرور و تکبر میں بجائے اس کے کہ وہ حق شناسی کی طرف آتا، اس نے غرور کیا اور تکبر کیا۔ جی۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ اس نے پاڑ دیا۔ استغفر۔ دو افراد کو اس نے کہا کہ بازان جی۔ جو کہ یمن کا حاکم ہے جی۔ اور اس کے زیر نگی تھا، وہ اس کا ماتحت تھا، کہ اس کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں اور انہیں یہ اس جسارت کی سزا دیں کہ انہوں نے کیوں کی ہے جی۔ اور پھر لیکن اس نے کہا کہ جانے سے پہلے تم ایسا کرو کہ مدینہ چلے جانا، جی۔ جنہوں نے یہ گرامی نامہ لکھا ہے انہیں کہو کہ میرے دربار میں آئیں، اور اگر وہ نہ آئیں تو پھر بازان کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ اس پر وہ حملہ کریں۔ جی۔ تو وہ دونوں سفیر مدینہ منورہ میں آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو فارسی نسل تھے، تو حضرت سلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی کے لیے مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی وہ ترجمانی بھی کر رہے تھے، ان کی گفتگو کا ترجمہ بھی بیان کرتے، جی۔ اور آپ نے ان کو ان کے پاس ٹھہرا دیا۔ یعنی یہ مفتی صاحب قبلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ بدر و احد کے بعد جہاں سنگت معیت مصطفیٰ سلمان فارسی کو نہ ملی ہو، ہر جگہ پہ۔ پھر ناظرین محترم آپ دیکھیں کہ خود کریم آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر کے افراد میں شامل کر لیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ذکر حسین جاری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب کو معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب جلوہ فرما ہیں۔ رازدان مصطفیٰ جناب محترم المقام کریم آقا کے انتہائی محبوب غلام، جنہیں احد و بدر کے بعد ہر غزوہ میں سرکار کی سنگت رہی اور میرے آقا کا خاص قرب رہا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر تھے، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور درخت کی ایک سوکھی ٹہنی تھی، آپ نے اس کو پکڑا اور اسے حرکت دی، اور اس پر جتنے پتے تھے سارے جھڑ کے نیچے گر گئے۔ تو آپ نے ابو عثمان سے کہا، ابو عثمان تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمایا میں اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی سنگت میں تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا تھا، اور سوکھی ٹہنی تھی، اور اس کو حرکت دی تھی، اس کے سارے پتے جھڑ گئے، اور مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ اے سلمان فارسی مجھ سے تو نے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں، اور صحابہ کا یہ عمل تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز ادا کرتا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس سے کچھ گناہ صادر ہو جاتے ہیں، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو جس طرح یہ ٹہنی پتوں سے پاک ہو گئی ہے تو بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ قبلہ پروفیسر آپ ذکر فرما رہے تھے کہ، اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ طائف کے اندر جو آپ کا عمل دخل تھا، اور پھر منجنیق کے حوالے سے اور دیگر غزوات میں، یہ واقعہ پہلے آپ مکمل کر لیں، پھر میں چاہوں گا طائف کے اندر بھی آپ کا ذکر جمیل جو ہے وہ بھی ہمیں سنائیے گا۔ جی ہاں، وہ کسرا فارس کے سفیر مدینہ منورہ میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت گزین ہونے کا حکم صادر کیا۔ صحیح۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور اجازت مانگتے، کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں یا پھر ہمیں اجازت دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ کچھ دن ٹھہرو۔ جی۔ تو ایک دن وہ بہت اکتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اب ہم بالکل بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے مطلع کیا ہے کہ تمہارا بادشاہ ہلاک ہو گیا ہے، صحیح، اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کسرا کی آپ تاریخ پڑھیں نا تو وہ اپنے بالکل قریبی عزیزوں کے ہاتھوں سے ہی ہلاک ہوا کرتے تھے، صحیح، اور جو ان کے خوف کا یہ عالم ہوتا تھا
کہ وہ 40 خوابگاہیں تیار ہوتی تھی ان کے لیے جی اور وہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس خوابگاہ میں آرام فرمائیں گے اور بعض اوقات وہ کسی خوابگاہ میں نہیں جاتے تھے، اپنے کسی ملازم کے کمرے میں چلے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنوں کے ہاتھوں سے ہی وہ ہلاک ہوا کرتے تھے، چونکہ آل ساسان سے باہر تو کسی کی بادشاہی ایرانی قبول ہی نہیں کرتے تھے، تو اسی کشاکش میں وہ گزرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ اور تمہارا وہ بادشاہ جو مجھے اپنے دربار میں طلب کرنا چاہتا ہے وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے اور اس کے بیٹے نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب وہ کچھ یقین کچھ بے یقینی کے عالم میں وہاں سے گئے، بازان حاکم یمن کے پاس گئے جی اور اسے یہ سارا قصہ انہوں نے کہہ سنایا۔ صحیح۔ تو جیسے ہی انہوں نے قصہ مکمل کیا تو مدائن سے ایک سفیر آ گیا اور اس نے کہا کہ کسرا ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے بیٹے نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اردشیر اس کا نام ہے، اور اس نے کہا کہ اب تم میری پابندی کرو گے جی اور پچھلے تمام احکامات اس کے منسوخ ہیں۔ تو بازان اس بات سے بڑا متاثر ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہور ہو گئے اس بات سے جی۔ اور پھر بڑی خوشی ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ پھر اس سے یمن کے خطے میں اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کا فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ لوگ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بھی بنا کر بھیجا تھا، پھر حضرت معاذ بن جبل کو وہاں معلم بھی بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ بازان کی وجہ سے وہ علاقہ مسلمانوں کے دائرہ مملکت میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح یہ حضرت سلمان فارسی ہر مقام پہ ہمیں پیش نظر آتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد طائف کا بڑا مارکا پیش آیا اور وہ بڑے مارکوں میں سے ایک ہے اور وہ قلعہ جب اس کو فتح کرنے کی کوئی صورت میں دشواری ہو رہی تھی تو حضرت سلمان نے پھر ایک مشورہ دیا منجنیق بنانے کا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس سے بھی عرب جو ہے وہ واقف نہیں تھے کہ بڑے بڑے پتھروں کو ایک لکڑی کا آلہ تیار کیا جاتا اور اس پہ ایک پتھر نصب کر کے اس کو پوری طاقت سے پھینک دیا جاتا، یہ گویا کہ توپ کی ابتدائی شکل تھی جی۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر منجنیق بنائی گئی اور انہوں نے خود انہیں بنا کر دکھائی۔ حضرت سلمان فارسی کا جو ایک کردار ہے نا، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ وہ صنعتوں کو اور پیشوں کو سیکھتے تھے بڑے شوق سے، اللہ اکبر، اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ عرب چونکہ جنگجو لوگ تھے تو وہ کھیتی باڑی کرنے کو بھی آر سمجھتے تھے، کسی صنعت و حرفت کو بھی آر سمجھتے تھے۔ ہمارے دیہات میں بھی یہ چیزیں ہیں، ہم لوگ بھی پیشوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے تجارت میں اور صنعت میں کوئی ترقی نہیں کی، کیونکہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں جی، کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں اس کو کام کرنے کی وجہ سے، ورنہ کوئی کسی کی ذات تو کوئی پست نہیں ہے، کوئی حقیر نہیں ہے۔ وہ لوگ بیچارے کسب کرتے ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں تیار کر کے دیتے ہیں اور ہمارے وڈیرے اور زمیندار اپنے زمین کے برتے پر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی کی ساری آسودگیاں تو انہی صنعتوں اور پیشوں کی وجہ سے ہے نا۔ بے شک بے شک۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بلکہ پروفیسر صاحب ہم کمی سمجھتے ہیں اور میرے آقا انہیں اللہ کا حبیب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا حبیب اللہ، یہی ایک چیز ہے نا۔ ایران میں جب مختلف صنعتیں بنائی گئی تو انہوں نے اس کا انتساب حضرت سلمان فارسی کے نام پہ کیا، اللہ اکبر، کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں اس شعبے میں۔ تو حضرت سلمان فارسی ان چیزوں میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ وہ مختلف علوم فنون میں تو ان کے علوم اور علوم کا ذکر تو مسلسل ہو رہا ہے نا، بے شک وہ ہر فن سے بھی واقف تھے اور کسی بھی چیز کو سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس طرح ایک بڑی فعال قسم کی شخصیت ہمیں ان کی دکھائی دیتی ہے اور ان کی فنون میں یکتا روزگار تھے۔ ان کی پھر اس فعالیت نے بعد میں فتح ایران میں بہت کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو منجنیق ان کے مشورے سے ہوئی جس نے طائف کو فتح کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات آپ نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل اللہ نے منور کر دیا ہے، اگر آپ اس کی تطبیق کریں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن سراقہ کے بارے میں بھی کہی تھی، سبحان اللہ۔ اور حارثہ بن سراقہ سے جب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اے حارثہ آج آپ نے صبح کیسے کی جی، تو انہوں نے پھر جو جواب دیا تھا اختصار سے، یہ اس کی طرف صرف اشارہ مقصود ہے، اور حارثہ بن سراقہ نے یہ عرض کی تھی کہ میں جو ہے
اپنی راتوں کو میں نے بیدار کر لیا ہے، دنوں کو میں نے روزوں سے آراستہ کر لیا ہے، قرآن پڑھتا ہوں۔ اب یہ حالت ہے کہ کانی انظر الی عرش ربی بارزہ، اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، جی کہ میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے خوش و خرم ہو کر ملنے جا رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے متنفر اور گریزاں ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت زہد و عبادت کی وجہ سے کوئی بیکی باتیں کر رہے ہیں، پیرانائٹ تو نہیں ہو گئے، کوئی ان کو خشکی تو نہیں ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رجل نور اللہ قلبہ، اللہ کہ یہ وہ جواں مرد ہے جس کا دل اللہ نے منور کر دیا۔ کیا کہنے، تو سبحان اللہ۔ کس وقت حضور نے یہ فکرہ ساتھ فرمایا تھا؟ جب انہوں نے اپنی ایک روحانی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ارشاد فرمائی تھی، جی کیونکہ صحابی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی روحانی کیفیت کو حضور کے سامنے بیان کرے۔ جب آفتاب روشن ہوتا ہے نا تو پھر چراغوں کو، ستاروں کو اپنی روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بے شک یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن آفتاب نبوت کے میں سب اپنی اپنی روشنیوں کے ساتھ گم ہیں۔ تو اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرت سلمان فارسی کے روحانی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نشست میں تشریف فرما تھے اور آپ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے بغور، جی تو صحابہ کرام اس تجسس میں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ادائیں ہیں ان میں کچھ راز ہے۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ حضور مسلسل بغور آسمان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کا عمل ایک فرشتے کو میں بلندیوں پر لے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جی جی۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہوں نے حضور سے اکتساب فیض کر کے تو کتنا بلند روحانی مقام حاصل کیا کہنے پروفیسر۔ ناظرین محترم، طائف کا ذکر ہے اور طائف میں منجنیق کا ذکر ہوا، اور میرا جی چاہ رہا ہے وہ سیرت کا عظیم واقعہ جو عفو اور گزر کے حوالے سے خذل عفو کی جو عملی تفسیر ہے، کریم آقا علیہ السلام جب طائف کے اس میدان میں آتے ہیں، انہیں دعوت توحید دیتے ہیں، تو جس طرح اہل طائف نے عمل کیا، پتھر برسائے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا جسم اطہر لہو لہان ہوا، اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہتا ہوا نالین مصطفیٰ تک چلا گیا، تو جبریل امین بھی آئے اور اللہ کے حکم سے آئے کہ عرض کی پیارے آقا آپ اجازت دے دیں تو ان کو ابھی تباہ و برباد کر دیا جائے، پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام نے جو جملے عطا فرمائے تھے، فرمایا تھا کہ اللہم اہدی، مالک ان کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اے جبریل تم کہتے ہو کہ میں انہیں تباہ و برباد کر دوں، فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی حسین ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔